اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جس آیت کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گی وہ سورہ حجرات ہے اور یہ سورت مدینہ ہے۔ اس میں 18 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ آج میں 1 سے 12 تک آیات کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گی۔ ترجمہ ہے: اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے، اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ کہیں تمہارے عمل اکارت ضائع نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔ بے شک وہ جو اپنی آوازیں پست کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ ہیں جن کا دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ بے شک وہ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں، اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک آپ ان کے پاس تشریف لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تم تحقیق کر لو کہ کہیں کسی قوم کو بے جانے ایذا نہ دے بیٹھو، پھر اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ، اور جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول ہیں بہت معاملوں میں۔ اگر یہ تمہاری خوشی کریں تو تم ضرور مشقت میں پڑو، لیکن اللہ نے تمہیں ایمان پیارا کر دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا ہے، اور کفر اور حکم عدولی اور نافرمانی تمہیں ناگوار کر دی، اور ایسے ہی لوگ راہ پر ہیں۔ تفسیر ہے: شان نزول: چند شخصوں نے عید الاضحیٰ کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کرنے سے پہلے قربانی کر لی تو ان کو حکم دیا گیا کہ دوبارہ قربانی کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اول درجہ رکھتی ہے، تو ان سے پہلے قربانی نہیں کرنی تھی، اس لیے دوبارہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ بعض لوگ رمضان ایک روز پہلے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے، ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی اور حکم دیا گیا کہ روزہ رکھنے میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقدم نہ کرو، اور آگے آیت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس اور احترام میں آیت نازل ہوئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی شخص بات کرے تو آواز کو پست کر کے بات کرے، لڑائی جھگڑے کی صورت میں بات نہ کرے، جس طرح گھر میں آپس میں بات کرتے ہیں اس طرح جھگڑ کے بات نہیں کرنی چاہیے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ اپنی آواز بلند رکھیں، تو اس کا ادب و احترام کرنا آپ لوگوں پر لازم ہے۔ آگے آیت میں ہے کہ شان نزول: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ یہ آیت ثابت بن قیس بن شماس کے حق میں نازل ہوئی۔ انہیں ثقل سماعت تھا، یعنی اونچی آواز سے سنتے تھے، اور آواز ان کی اونچی تھی کہ جب بات کرتے تو بلند آواز سے بات کرتے تھے۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ثابت اپنے گھر میں بیٹھے رہے اور کہنے لگے کہ میں اہل نار سے ہوں، یعنی میں دوزخی ہوں۔ جب کافی دن ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے نہ آئے تو حضرت سعد سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، کیا بیمار ہیں جو نہیں آ رہے ہیں؟ تو حضرت سعد نے کہا کہ وہ میرے پڑوسی ہیں، میرے علم میں یہ نہیں کہ وہ بیمار ہیں۔ پھر آ کر ثابت سے ذکر کیا۔ اس پر حضرت ثابت نے کہا کہ جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے تو میں اہل نار میں اپنے آپ کو شمار کرتا ہوں، کیونکہ میری آواز کافی اونچی ہے اور بلند ہے، لہٰذا میں گستاخ ہوں۔ اس پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ وہ اہل جنت سے ہیں۔ اس کے بعد تمام صحابہ کرام نے نہایت احتیاط برتنی شروع کر دی اور آہستہ اور نرم آواز میں بات شروع کر دی۔ اور آگے آیت میں شان نزول بیان ہوتا ہے کہ وفد بنی تمیم کے حق میں نازل ہوئی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوپہر کے وقت پہنچے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آرام فرما رہے تھے، تو ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجروں سے باہر سے پکارنا شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو کر باہر تشریف لے آئے۔ ان لوگوں کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ غرض یہ کہ مختلف بیان ہیں۔ آگے آیت میں بیان ہوتا ہے کہ شان نزول یہ آیت ولید بن عقبہ کے حق میں نازل ہوئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بنی مطلق سے صدقات وصول کرنے بھیجا تھا، اور زمانہ جاہلیت میں ان کے درمیان عداوت تھی، یعنی دشمنی تھی۔ جب ولید ان کے دیار کے قریب پہنچے، یعنی کہ ان کے شہر کے قریب پہنچے، تو اس خیال سے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے بھیجے ہوئے ہیں اور بہت سے لوگ تعظیم اور استقبال کے لیے واسطے آئیں گے۔ ولید نے گمان کیا کہ کہیں یہ پرانے دشمن میں مجھے قتل نہ کر دے۔ یہ خیال کر کے ولید واپس چلے گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے صدقے کو منع کر دیا اور میرے قتل کے درپے ہو گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو تحقیق کے حال معلوم کرنے کے لیے روانہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید نے دیکھا کہ وہ لوگ تو اذانیں کہہ رہے ہیں اور نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور ان لوگوں نے حضرت خالد بن ولید کو بہت سے صدقات بھی دیے۔ حضرت خالد صدقات لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے اور واقعہ بیان کیا۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ آیت عام ہے اور اس بیان میں نازل ہوتی ہے کہ فاسق کے قول پر کبھی اعتبار نہ کیا جائے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص عادل ہے تو اس کی خبر معتبر ہے، اور اگر جھوٹ بولنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ خبردار کر کے وہ تمہارا حال کر کے تمہیں رسوا کر دیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنا اتنا بڑا گناہ ہے اور یہ گناہ کبیرہ میں آتا ہے۔ اس کا شمار گناہ کے سب سے بڑے گناہوں میں ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ پاک سچائی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچائی کی طرف گامزن رکھے۔ اب باقی تفسیر اور ترجمہ آئندہ ویڈیو کے لیے ہے، جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔